ایک فتنہ فساد پارٹی جس کا خمیر ہی جو ہے وہ فساد سے، فتنے سے اور دہشت گردی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ترجیحات، ان کو سوگ کا عالم ہوتا ہے. سیاسی مخالفین ہمارے جو ہے نا، ان کے لیے سوگ کا عالم ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، جب روڈز کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے. عورتیں جو ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں مریم نواز شریف کو کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا سودا صرف جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے. اس کے اوپر ان کے لیے سوگ کا مقام ہوتا ہے. اور ہر وہ چیز جس سے ملک میں آگ لگائی جا سکتی ہے، جس میں ملک میں فتنہ پھیلایا جا سکتا ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ فوڈ آف تھاٹ ہے. انہوں نے وہ کرنا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی فوج ہو یا ملک کے چیف جسٹس ہوں، ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر جو ہے وہ بہت دنوں سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی یہ سیاسی بددیانتی اور جس کو فارمیشن کمانڈر نے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا ہے اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے، چونکہ میری چیف منسٹر جتنا کام کر رہی ہیں، جو عام آدمی کی ریلیف کا کام کر رہی ہیں، ہمارا فوکس اس طرف ہے. لیکن ایک پاکستانی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی 1971 کی بات کرتا ہے. ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور اس ایک چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا حمود الرحمان کمیشن ایک ہفتہ پہلے آئی ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں. یہ 1971 کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہ حمود کمیشن جو ہے رپورٹ آئی تھی. عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے، جب وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے، تب حمود الرحمان کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی رپورٹ؟ بالکل کرتی تھی. جب عمران خان صاحب RTS بٹھا کر کندھوں پہ بیٹھ کے تشریف لائے تھے، تب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ بالکل کرتی تھی. لیکن اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا کبھی. آج تک عمران خان کے منہ سے آپ نے اس وقت حمود الرحمان کی، جب وہ حکومت میں ہوتا ہے یا حکومت آنے کا اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے لایا جائے گا، تب نہیں ذکر کرے گا. آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جس نے جو پاکستان کی فوج کو گلوریفائی کرتی ہے، جو پاکستان کی فوجیوں کی قربانیوں کو گلیمرائز کرتی ہے، ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا سکے. اگر یہ فوج کے اتنے جو یہ فوج کی 1965 کی جنگ کیوں نہیں یاد کرتے، جب پاکستان نے اپنا چھینا ہوا جو رقبہ واپس لے لیا تھا؟ ان کو کارگل کے اندر جو ہے وہ کی ہوئی ہماری کامیابیاں جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ لیکن ایک نفرت پھیلانی ہے. ینگسٹرز کا، بچوں کا دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے اور اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے. یہ وہ ینگسٹرز بچے ہیں جن کو نہ 65 کے بارے میں پتہ ہے، نہ 71 کے بارے میں پتہ ہے. ان کو وہی جو ان کو بتایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور یہ جو کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پہ بننا چاہیے اب کہ عمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. حمود الرحمان کمیشن آج کا تو نہیں ہے نا، وہ رپورٹ پہلے سے موجود ہے. عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے وہ شروع کریں، اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک. 9 مئی بھی بیچ میں شامل کریں، اس پہ کمیشن بنائیں کہ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ملک دشمنی عمران خان کیوں کر رہا ہے. اور اب وہ پھر تیار ہے، میں بچوں کو، سب کے لوگوں کے بچے میں نے باہر بلوانے، تمہارے اپنے بچے تو ملنے نہیں آتے تم کو، دوسروں کے بچوں کو تم جو ہے وہ گرمی میں اس میں مارے پڑوانے کے لیے اور ان کو دھکے کھانے کے لیے تم کہہ رہے ہو میں نے باہر نکلانا ہے. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے نا ان کا، اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں. سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو NRO دے دیا جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے، پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو NRO چاہیے. اور اس انقلاب کی وجہ سے اب ان کے جو انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اور ٹویٹ کی، وہ خالی ویڈیو، ایک ویڈیو پہ بات ختم نہیں ہو رہی، اس ویڈیو کے ساتھ چین آف سیریز ہے. 4-5 دن سے باقاعدہ ان کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر اس نے سوشل میڈیا پہ ان تمام چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کیا، ان تمام چیزوں کو پھیلایا، اس کو سپریڈ کیا. اور اس کے بعد اب جب ریاست نے یہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے، IMF کو لیٹر پاکستان دشمنی میں عمران خان کیوں لکھواتا ہے، یہ جو سائفر ہے یہ باہر کے اخبار میں ایز اٹ از پورے متن کے ساتھ کیسے چھپ جاتا ہے، جو یہ عمران خان کے جو زہریلے آرٹیکلز ہیں وہ عمران خان ہی کے کیوں چھپتے ہیں. یہ 9 مئی عمران خان جیسی پارٹی کیوں کرتی ہے؟ کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی؟
کسی نے یہ نہیں کیا, ابھی بھی باز نہیں آ رہا. ایکچولی بائی نیچر ایک فتنہ ہے, بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ اب ہماری چونکہ سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے, سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے, ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے, میرا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی, میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی, میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں, ایک اور 9 مئی جیسا پلان ان کے دماغ میں ہے, جس کی ایک جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. ابھی رؤوف حسن صاحب کا یہ کہہ دینا کہ وہ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل تو میرے انڈر ہی نہیں آتا, تو یہ ڈیجیٹل کہیں باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے. رؤوف حسن صاحب یہ اطلاعات کے ان کے جو ہے وہ سیکرٹری صاحب ہیں. رؤوف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں. انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہے, کے پی کے نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ خان کے ساتھ ہے, آپ کے پاس صرف پاکستان بچتا ہے, سندھ اور خیبر پختونخوا. رؤوف حسن صاحب آپ زندگی کے اس حصے میں ہیں جہاں کا کسی کو نہیں پتا, خیر میری بھی زندگی کا کسی نہیں پتا, تو خدا کا خوف کریں. آپ میرے ملک کے ٹکڑے کرنے کی, آپ میرے ملک کے صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ معصوم بن کے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, دیکھ لیں گے اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوئی. 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو, آج بھی وہ جو پوری کلپ ہے وہ آج بھی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ پن کی گئی ہے. سب سے اوپر یہ پنڈ ٹویٹ ہے ابھی تک عمران خان کے اس کے اوپر. زین قریشی نے آ کے بانڈا پھوڑ دیا, اس نے کہا کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور پھر کل انتظار پنچوتا صاحب, وہ بھی ان کے وزیر ہیں, ایک تو تھوک کے صاحب سے ان کے جو ہے وکیل ہیں, سمجھ نہیں آتی, ہر وکیل کی اپنی اپنی بات کی بولی ہے. انہوں نے آ کے کہا, انہوں نے کہا عمران خان نے شاباش دی ہے سوشل میڈیا ٹیم کو, تو عمران خان صاحب پھر لتاں تے کھلو, پھر ذرا ہمت کرے. پھر میں جواب نہیں دیتا, میں میرے وکیل بلا لے, میں پھر جواب دوں گا, پھر یہ نہیں چلے گا. ہمت کر کے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں یو مین اٹ, آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر فساد, آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں, جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے. آپ کا پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. خود عمران خان اپنے اس میں کہہ چکا ہے مجھے نکالنے سے بہتر تھا پاکستان کے ٹکڑے کر دیتے. تو پاکستان کے ٹکڑے کرنا تو آپ کے ایجنڈے میں بہت دیر سے ہے, لیکن جب تک ایک محب وطن پاکستانی اس ملک کے اندر موجود ہے, اس ملک کی طرف نہ کوئی دشمن کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکا ہے, اور نہ یہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن جو ہیں یہ اس کا کوئی وہ کر سکیں گے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں, یہ ہے جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب, یہ ان کا بھی ٹویٹ ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد زرتاج بی بی نئی انقلابی, ان کا بھی سورے, انہوں نے کہا کیا 1971 میں فال آف ڈھاکہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. ملک کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. کس نے کیے؟ اس نے کیے شیخ مجیب الرحمان نے, جو شیخ مجیب الرحمان ثانی اب اپنے لیڈر کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں, جس کو آپ گلوریفائی کر رہی ہیں. بڑی زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا یا آپ کے لیڈر کو نہیں پتا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں کوئی جو ہمارے مخالف ہمسایہ ملک ہے انڈیا اور را کا بھی کردار تھا. مجیب الرحمان اپنے منہ سے بتا چکا ہے کہ ہم نے 48-49 سے ہی شروع کر دیا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. اور آج آپ شیخ مجیب الرحمان آپ کا آئیڈیل, آج آپ شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے. اچھا, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئی نسل تاریخ اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو نہ پڑھے اور نظریں نہ چرائے تو یہ درست نہیں, غلطیوں سے سب کو سیکھنا چاہیے. بالکل سب نے سیکھا غلطیوں سے, اور غلطیوں سے سیکھ کر جو ہے لیکن اتنا غلطیوں سے نہیں سیکھا کہ آپ کو لے آئے کندھے پہ بٹھا کے, آپ کو آر ٹی ایس بٹھا کے لے آئے, یہ غلطیوں سے نہیں سیکھا. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اداروں کے سربراہوں کو اگر ماضی پہ جج کرنا ہے تو پھر عمران خان کو ماضی پہ جج کیوں نہ کیا جائے؟ عمران خان کی فورن فنڈنگ رپورٹ کیوں نہ پڑھی جائے؟ مدو کمانیشن کی رپورٹ پڑھا دی نا آپ نے, ساری جھوٹ کو پڑھا دی. ان کو کہیں کہ ایک دفعہ ذرا آپ کی فورن فنڈنگ رپورٹ بھی پڑھ لیں, آپ کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی پڑھ لیں, آپ کے توشہ خانے کی چوریاں بھی پڑھ لیں. اور اگر سب کو پاسٹ پہ جج کرنا ہے تو عمران خان کو بھی پاسٹ پہ جج ہوگا. وہ عمران خان کی ذاتی زندگی ہو, وہ عمران خان کے زکوٰۃ اور خیرات کھانا ہو, وہ عمران خان کا پاکستان کے اندر فتنہ فساد 2014 سے شروع ہو کر کنٹینر سے جو کرنے شروع کیا اس نے, اور ہر ایک پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش میں عمران خان کا نام آتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں, اس ملک نے
اس ملک کی عوام نے عمران خان کو بہت عزت دی. یہ ورلڈ کپ اکیلا عمران خان نہیں لایا تھا, یہ ورلڈ کپ کے اندر تمام پاکستانی جو کھلاڑی تھے وہ, اور سب سے زیادہ ہم میں آپ کی سب کی دعائیں شامل تھیں جو اللہ پاک سے گڑ گڑا کے ہم نے کی. آپ کو عزت دی اس ملک نے, آپ کو چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح, آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا. آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ پاکستان کو کبھی سری لنکا بنانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پاکستان کے نیوکلیر پلانٹ جو پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ جو سارے انقلابی ہیں ان کو میرا بڑا کلیئر ایک وہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی بند کرو. دوسروں کے بچوں کو جو آپ شروع کرتے ہیں, بچے اندھا دھند وہ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں, وہ اپنی جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں کہ جو کہہ دیا گیا ہے ہم نے اس کو بلائنڈلی فالو کرنا ہے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے, قصور وہ ہے جہاں سے فیڈ آ رہی ہے. اور عمران خان کا کل اپنے جو وکیل کے ذریعے سوشل میڈیا کو اس پورے کارنامے پہ مبارکباد دینے کے بعد اب کوئی بھی ایک غلط فہمی نہیں رہ جاتی کہ اس پوری سازش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلاٹ کیا گیا. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ جب آپ کو کیبنٹ کا ڈیسیژن بتایا تھا تو یہ بات رپورٹڈ ہے اب کہ 11 دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے, اندر سے فیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے, باہر آ کر لوگ وہی بات کرتے ہیں, پھر وہ شام کو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ پروپیگنڈا سیل اس طرح سے کام کرتا ہے. سو اب جو ہے وہ اگر بہت شوق ہے انقلاب لانے کا تو انقلاب جو ہے وہ 7 بیرکس والے AC والے کمرے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے مٹن کھانے سے نہیں آئے گا. بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور انہیں کہیں کہ آ کے وہ دوسروں کے بچوں کو لیڈ کریں, وہ بھی دکھائیں کہ ساتھ ان کو بھی انقلاب چاہیے. وہ تو پاکستانی شرعی نہیں ہے. دوسروں کے بچے جو آج بھی 9 مئی کے کیسز بھگت رہے ہیں, جو آج بھی عقوبت خانوں میں ہیں, ان کا کوئی خوف خدا آپ کو نہیں ہے. میں والدین سے بھی دست بدستہ عرض کروں گی, خدا کا واسطہ ہے اس شخص کی ملک دشمنی کی خاطر, اس شخص کی انتشار والی سیاست کی خاطر اپنے بچوں کو استعمال مت ہونے دیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں, وہ لیپ ٹاپ دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم دینا چاہتی ہیں. میری وزیر اعلیٰ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں دیکھنا چاہتی ہیں. ہمارے بچوں کے مقدر میں جیلیں, پیٹرول بم اور فتنہ فساد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.